اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ آج 12ویں ماہ رمضان کو 12ویں سپارے کے خلاصے اور 12ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 12ویں سپارے کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک سورہ ہود اس میں مکمل ہوئی ہے اور اس کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ 11ویں سپارے میں آئی تھی۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس پارے میں سورہ ہود کے مطالعے سے پہلے پچھلے پارے میں اس سورہ کی کچھ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحبان فضل کو فضیلت دینے کا ذکر ہوا ہے اور اس میں اس کے مصداقات بیان کیے گئے ہیں۔ روایات میں وہ مصداقات آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید نام نہیں لیتا۔ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو نشانیاں بتاتا ہے اور ان نشانیوں پہ پورے اترنے والے افراد کو آپ اس مصداقات میں رکھ سکتے ہیں۔ سورہ ہود کی 4 باتیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں اس میں قرآن کریم کی عظمت ہے، توحید اور اس کے دلائل ہیں، رسالت اور اس کے اثبات کے لیے جو ہے وہ 7 انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ہیں واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح قیامت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کی عظمت کے بارے میں اس نے قرآن اپنی آیات، معنی اور مضامین کے اعتبار سے ایک محکم کتاب ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا جو ہے شک نہیں پایا جاتا، اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے، یعنی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ آیتیں ہمیں لگتی ہیں کہ ان آیتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، تو پہلے ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ آیتوں کا ٹکراؤ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں نے تعارض نکالنے کی کوشش کی، لیکن علماء نے اس کا جواب دیا کہ یہ تعارض نہیں ہے، آپ لوگوں کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ کہیں پہ جو ہے وہ مقید یا اس طرح قید یا مقید ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، کہیں پہ محکم آیت ہوتی ہے، کہیں متشابہ ہوتی ہے، مختلف اس میں طریقے ہیں، اور اس کے لیے جو لوگ قرآن کے اندر غور کرتے ہیں، ایک علم ہے جسے ہم قرآنک سائنسز یا علوم قرآنی کہتے ہیں۔ یہ علم ہمیں بتاتا ہے قرآن کے بارے میں، یعنی قرآن کے بارے میں 2 علم ہیں۔ ایک قرآن کے اندرونی علوم جو کہ قرآن کی شرح، تفسیر اور ان چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں، ایک قرآن کے بیرونی علوم ہوتے ہیں جن کو ہم علوم قرآنی کہتے ہیں، جن کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں، ایک برڈ آئی ویو سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نازل کیسے ہوا، اس میں آیات کس طرح کی ہیں، ان کی ترتیب کیسے ہے، ان کی تعداد سوروں کی کب جو ہے منظم ہوئی، اس ساری جو اس قسم کی جو بحثیں ہوتی ہیں وہ ہم ان علوم قرآنی کے اندر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ دقیق مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مصداقات جو یہ بیان کرتے ہیں، بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، تو یہ مصداقات شواہد التنزیل نامی یہ کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ تفسیر البرہان کے اندر یہ مل جائیں گے، اور روایات اور تاریخ کی کتب میں ہم مصداقات ان کے تلاش کر سکتے ہیں۔ منکرین کو دوسری چیز اس میں بیان کی گئی ہے، وہ منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی یہ قرآن کو انسانی کاوش سمجھتے ہیں، انسانی کوشش اور نتیجہ سمجھتے ہیں، تو اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں۔ قرآن مجید میں اس کو جو ہے وہ تحدید کہا گیا ہے، یعنی ایک تحدی کہا گیا ہے۔ یعنی پہلے مشرکین کو کہا گیا کچھ سوروں کے اندر، یعنی کچھ دوسرے سوروں کے اندر یہ آیت آئی کہ اس جیسی 10 سورہ لے آؤ، یا اس جیسا قرآن لے آؤ، یا اس جیسی 1 سورہ لے آؤ۔ تو اس طرح کے جو چیلنج ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ کیے گئے ہیں، ان میں سے 10 سوروں کا جو چیلنج ہے وہ اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح توحید کے دلائل دیے گئے ہیں کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہو، چوپائے ہوں یا پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا کیڑے مکوڑے جو بھی ہیں۔ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا تو ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، لیکن وہ اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ حکم فرمایا، پچھلے سپاروں میں یہ آیت آئی تھی کہ یقونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم فقیر ہو، تم شادی کرو، نکاح کرو، ٹھیک ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یعنی تمہارے جو زیر دست ہیں ان کی تم نکاح کرو، ان کی شادیاں کرواؤ۔ جو لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، ماں باپ کا فرض ہے، چچا دادی دادا جو بھی ان کے انٹر میں جو بچے ہیں، صحیح وقت پہ ان کی شادیاں کرائیں، اس ڈر سے کہ یہ ابھی کماتے صحیح سے نہیں ہیں، یا ان کی جو ہے وہ تنخواہ کم ہے، لڑکی آ جائے گی تو اس کو پالیں گے کیسے، یا اگر مثال کے طور پہ لڑکی والے یہ ڈرتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو کما کے دے سکتا ہے نہیں سکتا، تو ان ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ان کی شادیاں ہوئی تھی تو ہر کسی کے پاس نہ گاڑی تھا، نہ بنگلہ تھا، نہ وہ بھی ایک چھوٹے سے جو ہے وہ بزنس سے یا چھوٹی سی جاب سے انہوں نے شادی کے بعد جو شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، اور یہ تجربے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ
مشاہدے کی بات کہہ لیں یا اپنا بھی تجربہ میرا سمجھ لیں کہ جب انسان اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اور اس وعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اس کام کو انجام دیتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. یعنی رزق اللہ کے ہاتھ میں، جو رزق اس کو آنا ہوتا ہے وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا، اور جو رزق کو نہیں آنا ہوتا تو اس کے پیچھے جتنا بھاگ لے اس کے ہاتھ میں نہیں آتا، وہ رزق ہوتا بھی نہیں ہے انسان کا. بہرحال رسالت اور اس کے اسبات کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کئی سو سال تبلیغ کی، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے، دیوانہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو پھر اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، اور کشتی میں اللہ نے کہا کہ ان سب کو جو آپ کے ماننے والے ہیں ہم ان کو محفوظ کر دیں گے، باقی سب کو غرق کر دیں گے. اس کا قصہ ہے. پھر حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کو باد سرسر کی صورت میں جو ہے عذاب آیا. ٹھیک ہے، صرف وہ لوگ بچے جو حضرت ہود علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے تھے. اسی طرح حضرت صالح کا قصہ ہے کہ خواہشات ان کی بہت زیادہ تھیں، حضرت صالح سے مانگتے ہی رہتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو، بات نہیں مانتے تھے، کہتے ہیں انہوں نے ایک خواہش کی اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کے لے آؤ. پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے اونٹنی نکالی. پورا ایک واقعہ ہے کہ اونٹنی آئی، اس کا ایک بچہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور اللہ نے کہا ان کا امتحان لیا کہ ایک دن تم اس سے پانی پیو گے، ایک دن یہ اونٹنی پے گی. ان کو اس بات پہ اکتفا نہیں ہوا، اور انہوں نے اس اونٹنی کی پونچھیں یعنی ان کی ٹانگوں کو کاٹ دیا، اس کے جو ہے نا اس کو جسے کہتے ہیں کہ ناکارہ کر دیا. ان کو یہ اعتراض تھا کہ یہ تو بہت ظلم ہے کہ پوری قوم ایک دن پانی پیے اور ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیے. تو یہ امتحان وہ کامیاب نہیں ہو سکے اس امتحان کے اندر. اس حضرت صالح کا قصہ مختلف جگہوں میں پھیلا ہوا ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو جو ہے ان کی زوجہ کو اللہ نے جو ہے حضرت اسحاق جو ہے عطا کیا. اس کے بعد پھر حضرت یعقوب بھی پیدا ہوئے. اس کے بعد حضرت لوط کا قصہ ہے کہ حضرت لوط کے جو لوگ تھے وہ بدکار تھے. وہ جو ہے وہ اپنی رغبتوں کو، مرد جو تھے ان کے اپنی رغبتوں کو عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف مائل تھے. اور آج کے معاشرے پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایل جی بی ٹی اور اس طرح کے جو قوانین پاس ہو رہے ہیں، آپ یقین کریں کہ جتنی بھی قومیں اور انبیاء گزرے ہیں اور ان پہ جو عذاب آئے ہیں، اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں یہ ساری کی ساری برائیاں آج معاشرے کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے قوموں پہ عذاب آئے تھے. کسی پہ پتھروں کا عذاب آیا، کسی پہ باد سرسر کا عذاب آیا، لیکن آج بھی ہم جو ہے وہ نہیں سبق پاتے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اے رسول جب تک تم ان کے درمیان ہو، ٹھیک ہے، تو ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. رسول اپنے بعد اپنے جانشین چھوڑ کے گئے. اللہ نے اس امت پہ عذاب کو جو ہے وہ ٹالا تھا، لیکن ایک حد ہوتی ہے عذاب کو ٹالنے کی بھی. اگر آج اس امت کے اندر یہ برائیاں پیدا ہوئیں تو کچھ عذاب کے اثرات تو اس پہ آئیں گے ہی آئیں گے. اور بس ہمیں بچنا چاہیے تمام برائیوں سے جو اس وقت معاشرے میں پھیل رہی ہیں. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور نبی جب ان کو بتاتے تھے تو یہ نافرمان ہو جاتے تھے. ان کے اوپر ایک چیخ کا دعویٰ ہے، چنگھاڑ آسمان سے آئی اور یہ سب وہیں پہ مر گئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے، اس نے ان کی بات نہیں مانی، اور اللہ نے فرعون کو جو ہے وہ ناکام کر دیا، اور ان کے ماننے والوں کو جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ نجات دی فرعون سے. اس طرح جو ہے ایک طویل سلسلہ ہے، جو ایک مختلف واقعات ہیں انبیاء کے جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں. ان واقعات میں ایک طرف تو عقل و فہم و سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اور دوسری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق رکھا گیا ہے. یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ تاکہ جو ہے ہمارے قدموں میں ان واقعات کو بڑھ کے استقامت پیدا ہو، گناہوں سے بچیں، اور وہ باتیں جو ان قوموں پہ جن کی وجہ سے عذاب آیا تھا ان باتوں سے پرہیز کریں، ان عوامل سے جن کی وجہ سے جو عقاب کا اور عذاب کا سبب بنتے ہیں ان سے جو ہے ہم بچیں، یعنی عبرت لیں. ٹھیک ہے، حضرت روایات میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود کے اندر ایک حکم ہے، اور اس کو سننے کے بعد اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. آیت نمبر 112 جب آپ پڑھیں گے اس کو تفصیل سے آپ دیکھیے گا وہاں پہ. پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک بدبخت لوگ ہوں گے اور ایک نیک بخت لوگ ہوں گے. اور بدبخت لوگ جو ہیں وہ ہولناک عذاب کا شکار ہوں گے، اور جب تک جو ہے وہ اللہ چاہے گا ان پہ جو ہے وہ عذاب ہوتا رہے گا. حالت کفر پہ مرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا جو ہے وہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، جو حالت کفر مر جائیں. لیکن جنہوں نے توبہ کی تھی یا جو ان کی کچھ کوتاہیاں تھیں
ان کو اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کا عذاب جسے کہتے ہیں دے کر وہ چھوڑ دے گا، لیکن جو حالت کفر مر گئے اور جنہوں نے اناد رکھا ان کے اوپر بخشش نہیں ہے، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ اسی طرح نیک بختوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی بے حساب نعمتیں رکھی ہیں، اور مختلف آیات ہیں، جو چاہیں گے ان کو ملے گا، وہاں پہ یوں ہوگا وہ ساری تفصیلات آپ کو قرآن مجید کی مختلف سوروں کے اندر آیات کے اندر مل جائیں گی۔ مزید اس کے اندر جو ہے وہ جو نکات بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر ایک آیت ہے سورہ ہود کی کہ جس کے اندر آیت نمبر 12 کے اندر رسول خدا کے دل میں خواہش تھی، وہ کچھ باتیں جو ہیں نہیں ڈرتے تھے کہ بیان کریں، لوگوں سے نہیں بیان کریں، ایک خواہش تھی۔ آپ اس آیت کو پڑھیے گا تو آپ کو مل جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام سے یہ روایات اس آیت کی شاہ نزول میں وارد ہوئی ہیں، ابھی میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، اس میں ذکر ہے، وہاں پڑھیے گا اور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بینہ یعنی وہ معجزہ جو قرآن ہے، اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک گواہ بھی آیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کا جو معجزہ بھیجا ہے اس کے لیے گواہ بھی بنا کے بھیجا ہے، جو روایات میں مولا علی علیہ السلام کی شخصیت کو بتایا گیا ہے۔ آپ قرآن ناطق، رسول خدا نے آپ کو قرآن ناطق کا لقب بھی دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 کے اندر انبیاء کے لیے جو ہے وہ مستقل یعنی مطلق، جسے میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا تھا، مطلق علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ اس آیت کو سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر دیکھیے گا تو آپ کو صحیح نتیجہ ملے گا، تاکہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ پھر آیت نمبر 46 کی نگاہ میں کسی کا اہل ہونا نسبی رشتہ داری کی بنا پر جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یعنی آپ اپنے خاندان کا حصہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ آپ کا بیٹا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے کو کہا کہ وہ تمہارے اہل میں شامل ہی نہیں ہے، حالانکہ بیٹا تھا، لیکن جب اس نے جو ہے وہ بدسلوکی کی اور باپ کے بات کو، نبی کی بات کو نہیں مانا، باپ کے عنوان سے نہیں، نبی کے عنوان سے جب بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت نوح بڑے پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح پریشان نہ، وہ تمہارے اہل ہی نہیں ہے، یعنی ہم نے بد کرداروں کو جو ہے، بد دہنوں کو اور برے گناہ گاروں کو انبیاء کے نسل سے کوئی جو ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 کے اندر ظالموں پر نہ ہی تو اعتماد کیا جائے اور نہ ہی ان کے سہارے رہا جائے۔ پھر حضرت یوسف کا قصہ تفصیل سے یہاں پہ بیان ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ اس قصے سے جو عبرتیں نکلتی ہیں وہ ہم بتاتے ہیں۔ ایک یہ کہ مصیبت اور سختی کے بعد راحتی ہے، پھر حسد ایک خوفناک بیماری ہے، اچھے اخلاق جو ہے وہ ہر جگہ کام آتے ہیں، پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ آج جو دعا ہے اس میں بھی ہم پاک دامنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نامحرم مرد اور عورتوں کا اختلاط، یعنی ان کا مکس گیدرنگ کا ہونا یا تنہائی میں ایک مرد اور عورت کا ہونا شرعی طور پہ حرام ہے۔ ایمان کی برکت سے مصیبت جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ پھر معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینا چاہیے، یعنی اگر آپ کو کسی جگہ گناہ کا موقع لگ رہا ہے اور گناہ چھوڑنے میں آپ کو مصیبت اٹھانی پڑ رہی ہے تو مصیبت کو ترجیح دیں، آپ مصیبت اٹھا لیں لیکن گناہ نہ کریں۔ پھر قید کی حالت میں اگر مشکلات میں بھی ہو تو اللہ کی دعوت دینے سے انسان کو پرہیز نہیں کرنا چاہیے، دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اللہ کی دعوت، اگر زندان میں بھی ہے وہاں پہ بھی اللہ کی تبلیغ کو جو ہے وہ جاری رکھے۔ پھر اس کے بعد جو حق پر تھا اس کی سب نے جو ہے وہ شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کی عزیز مصر سے شہادت دلوائی، وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ان سے شہادت دلوائی، اس بچے سے بھی شہادت دلائی جو سب وہاں موجود تھا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اس میں آپ جو ہے وہ اہل سنت کی تفاسیر ہوں یا اہل تشیع کی تفاسیر ہوں، ان میں آپ کو ان کی تفصیلات مل جائیں گی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دعا کی طرف، جو دعا ماہ رمضان کے اندر ہمیں پڑھنے کے لیے ملتی ہے 12ویں دن کی۔ اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ وقت بہت کم ہے، کچھ جملوں کی اس میں سے میں تشریح بیان کروں گا، ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اے خدا، آج کے دن مجھے تحفظ اور عفت سے آراستہ کر دے اور قناعت اور انصاف کے لباس سے محفوظ بنا دے، مجھے عدل و انصاف پر آمادہ کر دے اور ہر طرح کے خوف سے مامون بنا دے، یعنی محفوظ بنا دے۔
اپنی حفاظت خاص کی بنا پر اے خوفزدہ افراد کی حفاظت کرنے والے۔ اس دعا کے اندر جو پہلا جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، اے اللہ مجھے اس ماہ رمضان میں 2 چیزوں سے جو ہے وہ زینت بخش دے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ستر و عفاف۔ ستر یعنی یہ کہ لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤں، ان کو چھپانے والا بناؤں، عیب بیان نہ کروں لوگوں کے، یعنی میں ایسا نہ ہوں کہ اس مکھی کی مانند جو ہمیشہ صرف گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ پوری انسان کی خوبصورت زندگی میں سے ہم اس کے عیبوں کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اگر یہ بات غلط کسی کے سامنے بیان کریں تو غیبت کہلائے گی، اور اگر صحیح بیان کریں تو یہ غیبت کہلائے گی، کسی اور کے سامنے کسی کی برائی بیان کریں، اور اگر یہ بات غلط ہو تو یہ تہمت کہلائے گی، اور دونوں کی سزائیں بہت سخت ہیں، غیبت کی سزا بھی اور تہمت کی سزا۔ روایت میں ہے جو غیبت کرتا ہے وہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اس سے نقصان، جس کی غیبت کی ہے اس کا نقصان صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اس کی شخصیت گر جاتی ہے، لیکن اس شخص نے جس نے غیبت کی ہوتی ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک تو آتش جہنم اپنے لیے لکھ لیتا ہے، دوسرے جب تک کہ یہ معافی نہ مانگے اس غیبت کرنے والے سے اس کی چھوٹ نہیں ہوتی۔ روایات میں آیا ہے کہ گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے کہ عیبوں کو چھپاؤ، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے۔ جس شخص کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے وہ گویا اس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے عیب کو چھپا کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ دوسری صورت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے عفت۔ عفت یعنی پاک دامنی۔ سورہ یوسف میں بھی آپ کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت ساری جو قرآن کی سورہ ہیں، سورہ مومنون کے اندر جب مومنین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، بیان کیا گیا ہے، مثلا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پاک دامن ہیں، برائی میں نہیں پڑتے، زنا میں نہیں پڑتے، مختلف جو برے کام ہیں جس سے اپنی ناموس تو وہ خراب کرتے ہی ہیں، دوسروں کی ناموس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اگر وہ کسی کی ماں بہن بیٹی یا کسی اور بری بات پڑھ رہے ہیں، ان کی اپنی بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں، ان کی ناموس کا ان کو خیال نہیں رکھتا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں بہت ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اس لیے عفیف یعنی پاک دامن انسان کو ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكِفَافِ، اے خدا مجھے 2 چیزوں سے ڈھانپ دے، ایک یا چھپا دے مجھے، ایک لباس قناعت اور دوسرا کفاف۔ کفاف کیا ہے؟ خدا اتنی روزی جو ہے مجھے عنایت فرما کہ میں اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکوں، یعنی میرے لیے اتنی روزی ضرور عنایت فرما تاکہ لوگوں کے سامنے میں ہاتھ نہ پھیلاؤں، لوگوں کے سامنے ذلت نہ اٹھانا پڑے، منت گزاروں کے سامنے، ایسے منت گزاروں کے سامنے مجھے جھکنا نہ پڑے، یا ان کی منت لینی پڑے، ان کا احسان لینا پڑے کہ جو بعد میں منت جتائیں ان کے سامنے، یعنی اس چیز سے مجھے بچا۔ دوسرے کی قناعت مجھے عطا کر، یعنی قناعت کیا ہے؟ یعنی نہ چاہنا، کم پر اکتفا کرنا، راضی رہنا اس پر جو خدا نے دیا ہے، یعنی انسان کو اللہ نے اگر کم دیا ہے تو انسان اس پہ راضی رہے، نہ یہ کہ باویلا کرتا رہے کہ فلاں کو زیادہ دے دیا مجھے زیادہ نہیں دیا، نہیں، جو اللہ نے دیا ہے اپنی کوشش کے باوجود جتنا وہ حاصل کر سکا ہے اس پہ وہ جو ہے وہ قناعت کرے، اور اسے اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، چادر دیکھ کر پیر پھیلائے، جو ملا ہے اسی پہ راضی اور اللہ کا شکر گزار ہے۔ کیونکہ اگر ہم دل میں آنے والی ہر خواہش پر نہ کریں نا، یعنی اگر اس کو ہم منع نہ کریں، رد نہ کریں، تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک خواہش پشت سر ہم جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے وہ آئے گی، اور آپ کبھی اس کو روک نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہر خواہش کو پورا کرنا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک بیچارہ بچہ ہے، خواہش پوری نہیں کریں گے تو اس کے دل میں ارمان رہ جائے گا، نہیں، ہر خواہش پوری کرنے کی نہیں ہوتی، جو اس کے لیے نقصان دہ ہے یا جو ماں باپ کی استطاعت سے خارج ہے وہ خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ بچے کو سمجھایا جاتا ہے، اگر اس طرح آپ بچہ پرورش کریں کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو تو یہ بچہ جو ہے خود خواہ نکلتا ہے، بڑے ہو کے اس کو کسی کی نہ سننے کی عادت نہیں رہتی۔ اس لیے شروع سے بچوں کی تربیت میں یہ رکھیں، ہر چیز جو نہیں دینے کی ان کے لیے مناسب نہیں ہے یا ماں باپ کی استطاعت سے باہر ہے تو بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ یہ ہم چیز نہیں لے سکتے۔ بہرحال قناعت جو ہے وہ اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ جب بچوں کو بچپن سے عادت ڈالی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ اپنے کم کے اندر بھی گزارا کرنا سیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بے عصمت کا یا عصمت بیچ کی میں چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یا بے عصمت کا یا عصمت الخائفین، اے خدا تجھے تیری عصمت کا واسطہ ہے جس میں تو نے سب کو چھپایا ہوا ہے، اے خدا تو ستار ہے، تو لوگوں کے عیب چھپانے والا ہے،
جو تو خائفین، جو ڈرتے ہیں، جو خاشعین ہیں، یہ تیرے سامنے خشوع سے پیش آتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ ہماری بھی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں جو ہے وہ اپنی عصمت کے سائے میں، اپنی رحمت کے سائے میں قرار دے۔ کل کی درس میں ایک ترجمے میں ایک غلطی مجھ سے شاید ہو گئی، کسی نے توجہ دلائی ہے، میں اس کو کر دیتا ہوں، دسی کر دیتا ہوں۔ میں نے وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا آیت کے ذیل میں، امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی تھی کہ انا عبید من عباد محمد، وہاں میں نے اس کے ترجمے میں کہا کہ میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اصل میں کیونکہ میں فارسی زبان کا میرے اردو میں تھوڑا سا اثر ہے، تو میں نے وہ بندہ ہی ترجمہ کر دیا۔ اصل میں اس کا ترجمہ ہے میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ میں چاہتا تھا یہ تصحیح آپ کے لیے کر دوں، انشاءاللہ کہ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔